نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاکمین۔ معزز و محترم حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور پکارا نوح نے اپنے رب کو، فقال رب ان ابنی من اہلی، اور عرض کی نوح نے کہا اپنے رب سے اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرا گھر والا تھا، میرے گھر میں رہنے والا تھا، میرے گھر والا تھا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو حکم کرنے والوں میں سب سے بڑا حکم کرنے والا ہے، سب سے بڑھ کر حکم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ اے نوح، ہم طوفان کے تھپیڑوں سے، طوفان کی ہلاکت خیزیوں سے، طوفان کی تباہ کاریوں سے تمہیں بھی بچا لیں گے اور تمہارے گھر والوں کو بھی بچا لیں گے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کہ گھر والوں میں جو داخل تھا، بظاہر جو آپ کے گھر والا مانا جاتا تھا، آپ کا بیٹا کنعان، یا وہ طوفان کی زد سے نہ بچ سکا، اور طوفان جو عذاب بن کر آیا تھا، عالمگیر عذاب، اس کے پانی میں ڈوب گیا، وہ بھی گرفتار عذاب ہوا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی ان کی کوہ جودی پر لگ گئی تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا مولا، تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں نوح تم کو بھی بچا لوں گا، تمہارے گھر والوں کو بھی بچا لوں گا۔ ان ابنی من اہلی، یقیناً میرا بیٹا تو میرے گھر والا ہے، وہ بچا نہیں۔ مطلب یہ کہ اگر میری قوم نے پوچھا مجھ سے کہ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا تھا تمہارے گھر والوں کو بچانے کا، آپ کے گھر والوں کو بچانے کا، آپ کا بیٹا جو آپ کا گھر والا ہے وہ ہلاک ہو گیا، ایسا کیوں ہوا؟ تو قوم کو جواب دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے استفسار کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ مولا، تو نے تو وعدہ فرمایا تھا کہ میرے گھر والوں کو بچا لے، میرا بیٹا تو میرا گھر والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قال یا نوح، نوح علیہ السلام نے کہا اے مولا، میرا بیٹا میرا گھر والا ہے، اور تیرا وعدہ جو تو نے کیا وہ سچا ہے، تیرا فیصلہ اٹل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے سوال کے جواب میں فرمایا یا نوح، اے نوح، انہو لیس من اہلک، وہ تیرا گھر والا ہی نہیں، تیرے گھر والوں میں وہ داخل نہیں، تیرا نافرمان بیٹا جو ہے وہ تیرے گھر والوں میں داخل نہیں، شامل نہیں، اسے یہ حق حاصل نہیں کہ وہ
تیرے گھر والا خود کو تیرے گھر والا کہے، کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس کے کام، اس کے اعمال غیر صالح تھے، صالح نہیں تھے، نیک کام نہیں کرتا تھا وہ، اس کے اعمال برے تھے، اس کا کردار غلط تھا، اس کے رویے غلط تھے، اس کی حرکتیں قابل مذمت تھیں، اس کی زندگی غلط راستے پر جا رہی تھی۔ انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال صالح نہیں تھے، اعمال صالحات سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اعمال صالحہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس کا ہر قدم غلطی پر تھا، وہ برا شخص تھا۔ تو یہاں عمل سے مراد عمل غیر صالح سے مراد یعنی برا کام، برا کام سے مطلب برے کام بھی کرتا تھا، وہ برے عقیدے بھی رکھتا تھا، وہ صرف برے کام ہی نہیں کرتا تھا۔ نوح علیہ السلام کا کافر بیٹا، اس کا عمل بھی غلط تھا اور اس کے عقیدے بھی غلط تھے، اس کا عقیدہ کفر پر مبنی عقیدہ تھا، وہ کافر تھا، تو بدعقیدگی کو بھی یہاں برا عمل کہا گیا ہے، کیونکہ عقیدہ بھی جو ہے عمل ہی ہوتا ہے، مگر دل کا عمل، عقیدہ بھی ایک کام ہی ہوتا ہے مگر دل کا کام، ایمان ایک کام ہے، ایمان بھی ایک عمل صالح ہے، لیکن اعضاء و جوارح سے، جسم سے کیا جانے والا کام نہیں، دل سے کیا جانے والا کام۔ لہذا یہاں حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نوح، چونکہ اس کے کام غلط تھے، اس کے عقائد بھی غلط تھے، اس کے اعمال بھی غلط تھے، اس کی حرکتیں بھی غلط تھیں، وہ صحیح راستے پر نہیں تھا، کافر تھا، اس لیے ہم نے اسے تمہارے گھر والوں میں شامل ہی نہیں کیا، وہ تمہارے گھر والوں میں شامل ہونے کے قابل نہیں تھا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اس کے بعد مجھ سے ایسے سوال نہ کرو جن کا تمہیں علم نہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت نوح علیہ السلام، اللہ کی نصیحت دیکھو، اللہ فرماتا ہے اے نوح، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم کہیں جاہل نہ ہو جاؤ، جاہل ہونے سے بچو۔ یہ نوح علیہ السلام کو اللہ نصیحت کر رہا ہے، تو جہالت کتنی بڑی برائی ہے، یعنی علم دین سے عاری ہونا، علم دین نہ سیکھنا، دین کے علم سے خالی ہونا، اسلامک نالج سے ناواقف رہنا کتنی بڑی بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو، پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، ان سے کہہ رہا ہے، ان سے فرما رہا ہے کہ اے نوح، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہل نہ بن جا، جاہلوں میں شامل نہ ہو۔ ان تکون من الجاہلین، یہ نہیں فرمایا کہ انی اعیذک ان تکون جاہلا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہل نہ بن، یہ نہیں فرمایا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں شامل نہ ہو جا۔ تو معلوم ہوا جاہل بننا بھی بہت بڑا گناہ ہے، جاہلوں کے ساتھ رہنا بھی بڑا گناہ ہے، جاہلوں میں شامل ہونا بھی بڑا گناہ ہے۔ تو جہالت، علم دین سے ناواقفی، علم دین سے ناواقفی جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ جسے علم دین حاصل نہیں وہ نیکی کر ہی نہیں سکتا، عمل صالح کر ہی نہیں سکتا۔ جسے نماز کا طریقہ معلوم نہیں، علم نہیں ہے کہ نماز کسے کہتے ہیں، نماز کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے، نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو علم دین کے بغیر عمل صالح کر ہی نہیں سکتا آدمی۔ علم دین ہی سے ہر عمل صالح آدمی کرتا ہے، اور علم دین حاصل کرنا، اسے یاد رکھنا خود ایک عمل صالح ہے جو دیگر اعمال صالحہ سے افضل ہے۔ تو
علم دین کی بڑی اہمیت ہے. آپ سب حضرات ضرورت کی حد تک علم دین ضرور حاصل کریں. فرض حد تک علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. مرید بن گئے علم دین حاصل نہیں, خلیفہ ہو گئے علم دین حاصل نہیں, دندناتے پھر رہے ہیں, پیر صاحب بن گئے پیر کہلا رہے ہیں, کلمہ صحیح نہیں پڑھ سکتے, وضو کے کتنے فرائض ہیں نہیں معلوم, دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں نہیں معلوم, جو فرض نمازیں ہیں 5 وقت کی, ہر نماز کی کتنی رکعتیں ہیں نہیں معلوم, کتنی سنن مؤکدہ ہیں روزانہ نہیں معلوم, سنن غیر مؤکدہ نہیں معلوم, واجب الوتر کی کتنی رکعتیں ہیں نہیں معلوم. ایسے بھی جاہل پیر بن گئے, خلیفہ بن گئے. ایسے پیروں سے بھاگو. اگر ایسے پیروں کے ہاتھ پر تم نے بیعت کر لی ہے تو بیعت توڑو, بیعت توڑو. جو حلا تمہیں نہ اس دنیا میں کام آ سکتے ہیں نہ اس دنیا میں کام آ سکتے ہیں. جو بھی پیر ہوا, سچا پیر ہوا, وہ جاہل نہیں تھا, وہ رہبری کے فرائض انجام دینے والا. جسے خود علم دین حاصل نہیں, وہ کسی کی رہبری کے فرائض کیا انجام دے گا, وہ کسی کی رہبری کیا کرے گا. اسے معلوم نہیں کہ رہبری کسے کہتے ہیں. رہبری بولے تو کیا, یہ حال ہے. لہذا دوستو علم دین حاصل کرو, علماء کی صحبت میں رہو, جہلا کی صحبت سے بھاگو. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس بہ علم. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب, یقیناً میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے سوال کروں اس کا جس کا مجھے علم نہیں, یا تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اے اللہ, اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے, تو رحم نہ کرے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک. ندا دی گئی, پکارا گیا, کہا گیا, اللہ نے فرمایا اے نوح اتر کشتی سے, اب کشتی سے اتر, بسلام منا ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ, وبرکات علیک اور تجھ پر برکتوں کے ساتھ. ہم تجھ پر سلامتی نازل فرما رہے ہیں اور تجھ پر برکتوں کی بارشیں کر رہے ہیں. ان برکتوں کی بارشوں کے ساتھ تو کشتی سے اتر. وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ, اور جو قومیں تیرے ساتھ ہیں ان پر بھی ہماری رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں. یعنی نوح علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی انسان ہیں قیامت تک آنے والے, وہ سب کہاں تھے؟ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار تھے, جو لوگ تھے انہی کی پشتوں میں تھے, انہی کے ساتھ تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر بھی رحمت نازل کی. نوح اور تمہارے ساتھی جو تمہارے ساتھ ہیں, کشتی میں سوار ہیں, ان پر بھی ہماری رحمت ہے. ثم یمسہم منا عذاب علیم. فرمایا کہ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ, کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کو ہم پہلے تھوڑی کچھ فائدہ دیں گے, کچھ متاع دیں گے, ساز و سامان دیں گے, پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. ثم یمسہم منا عذاب علیم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقائق کو سمجھنے اور ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے.
اب واقعہ آ گیا ابو الانبیاء کا. ابو البشر کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، تمام انسانوں کے باپ. ابو الانبیاء کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. کہ آپ کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے، آپ کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے، وہ سب آپ کی نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں. تو آپ کا نام ہے ابو الانبیاء. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام میں بار عرض کر چکا ہوں. سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضور کے بعد کا درجہ عطا فرمایا. یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، حضور کو اپنا محبوب بنایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا. آپ جانتے ہیں فرق محبوب اور دوست میں. دوست تو بہت ہوتے ہیں، محبوب ایک ہوتا ہے. محبوب ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوست بنایا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسا دوست بنایا ویسا کسی اور پیغمبر کو دوست نہیں بنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور آپ کا لقب ہے خلیل اللہ، اللہ کا دوست. موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ، اللہ سے باتیں کرنے والا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ، اللہ کے دوست. اور سرور کونین آقائے نامدار احمد مختار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا نام ہے حبیب اللہ. حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہے نجی اللہ. نجی اللہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان سے نجات عطا فرمائی. نجی اللہ، نجات پانے والا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا لقب عطا فرمایا؟ ذبیح اللہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ ذبیح اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں ذبح کیے جانے والے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری کوشش کی، چاہا کہ آپ کو ذبح کریں اور پوری کوشش کی آپ کو ذبح کرنے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا. تو نام کیا ہو گیا؟ ذبیح اللہ. وہ تو ذبح ہونے کے لیے لیٹ گئے تھے. ابا سے کہا آپ ذبح کر دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہ مجھے ذبح کر دیں. ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے اور لیٹ گئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہیں ذبح کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذبح ہونے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا. تو ان کا لقب کیا ہے؟ ذبیح اللہ. اور حضرت ذبیح اللہ ہی کی نسل سے ہیں تمام سادات کرام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی ہیں تمام عرب لوگ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی ہیں تمام قریشی لوگ اور تمام ہاشمی لوگ. تمام سادات کرام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل سے ہیں. حضور بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں. امام حسن، امام حسین، مولا علی، یہ سب جو ہیں سب کیا ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل سے. اچھا، تو عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وجاہت عطا فرمائی. حضور کے بعد کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، رسول بنایا، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیفے عطا فرمائے. صحیفہ کتاب کہتے ہیں، بڑی کتاب. کتاب کہتے ہیں اللہ جس بڑی کتاب کو نازل کرتا ہے اسے کتاب کہتے ہیں. جیسے توریت یہ بڑی کتاب، انجیل یہ بڑی کتاب، زبور یہ بڑی کتاب، قرآن یہ بڑی کتاب. قرآن سے بھی زیادہ حجم ہے، والیوم ہے، ضخامت ہے توریت کی،
میں نے عرض کیا تھا توریت میں کتنی آیتیں. زبور قرآن سے بہت بڑا والیوم ہے اس کا, بہت بڑی کتاب ہے, یعنی ضخامت کے اعتبار سے, والیوم کے اعتبار سے, سمجھ رہے ہیں آپ, حجم کے اعتبار سے. تو 4 بڑی کتابیں ہیں. اور آیت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی, زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی, انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی, اور قرآن جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ 4 بڑی کتابیں ہیں. انہیں کتب سماویہ کہتے ہیں, آسمان سے اترنے والی کتابیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی پیغمبروں کو, بعض پیغمبروں کو عطا فرمائیں. تو ان چھوٹی کتابوں کو کہتے ہیں صحف. صحف جمع ہے, پلورل ہے صحیفہ کی. صحیفہ چھوٹی کتاب کو کہا جاتا ہے. ایک ہو تو سنگولر ہے تو صحیفہ, پلورل ہو تو صحف. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دینے سے پہلے اللہ نے 10 صحیفے عطا فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیفے عطا فرمائے, صحف ابراہیم و موسیٰ. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیفے عطا فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیفے عطا فرمائے. اور ہم جس ملت پر ہیں, ہم مسلمان, ہم سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی, ہم غلامان مصطفیٰ, ہم حضور کا اتباع کرنے والے, حضور کی اطاعت کرنے والے, حضور کے دین پر چلنے والے, حضور کی شریعت پر عمل کرنے والے. ہم جو ہیں, ہماری ملت جو ہے حضور کی ملت ہے, اور حضور کی ملت جو ہے وہ ملت ابراہیمی ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کس ملت پر ہیں, آپ کی ملت کیا ہے, تو کیا جواب دیں گے؟ ملت ابراہیمی. ہر مسلمان ملت ابراہیمی پر ہے. ملت ابیکم ابراہیم, قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہر مسلمان ملت ابراہیمی پر ہے. تو آپ کی ملت پر ہم سب کو اللہ نے قائم فرمایا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دولت مند پیغمبر بنایا. آپ بڑے دولت مند تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ, یقیناً ہمارے فرشتے آئے ابراہیم کے پاس علیہ السلام بالبشریٰ, خوشخبری لے کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کی عمر جو ہے 80 سال کی ہو گئی, بڑی عمر ہو گئی تھی آپ کی, اور آپ کے گھر کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا. آپ کے گھر کوئی بچہ نہیں پیدا, نرینہ اولاد کوئی نہیں تھی. نہ اسحاق علیہ السلام تھے آپ کے گھر میں, نہ اسماعیل علیہ السلام تھے. بڑی دعائیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مولا مجھے بیٹا عطا فرما, مجھے بیٹا عطا فرما. کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی دعائیں کی. آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا جس کا نام ہے اسماعیل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے فرزند کا نام ہے اسماعیل. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں, پہلے فرزند ہیں, لیکن پیدا ہوئے دوسری بیوی سے, چھوٹی بیوی سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ ہے, دوسری بیوی حضرت حاجرہ ہے. دوسری بیوی سے پہلا بیٹا عالم وجود میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور حضرت سارہ پہلی بیوی ہیں, ان سے پیدا ہوتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے ہیں. اسماعیل علیہ السلام سے چھوٹے بیٹے ہیں, دوسرے بیٹے ہیں. تو دوسرا بیٹا پہلی بیوی سے, پہلا بیٹا دوسری بیوی سے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں, حضرت حاجرہ کو پیدا ہوتے ہیں, حضرت حاجرہ کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد
اس واقعے میں جو خوشخبری دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ خوشخبری حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، یقیناً ہمارے فرشتے آئے ابراہیم کے پاس علیہ السلام خوشخبری لے کر کہ آپ کو ایک بیٹا ہونے والا ہے۔ آ کر کہا فرشتوں نے قالوا سلاما، قالوا سلاما، کہا کہ السلام علیکم۔ قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا سلام ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بڑی خصوصیت ہے، وہ یہ کہ آپ بڑے مہمان نواز تھے۔ آج بہت سے لوگوں کو مہمان نواز کسے بولتے نہیں معلوم، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑی ٹریجڈی ہے ہندوستان کے مسلمانوں کی، خصوصاً ساؤتھ انڈینس جو مسلمان ہیں جن کی مدر ٹنگ اردو ہے، دے ڈونٹ نو مہمان نوازی کسے بولتے ہیں، معلوم نہیں نوا مہمان نوازی کا تو کیا ہے۔ اردو سیکھو، جانو۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ کسی مہمان کے، جب تک آپ کے گھر کوئی مہمان نہیں آتا ناشتہ نہیں کرتے تھے، کوشش آپ کی یہی رہتی کہ کوئی آ جائے۔ جب بھی آپ کے کھانے کا وقت آتا، آپ کی خواہش ہوتی کہ کوئی میرے ساتھ کھانے والا بھی رہے۔ مہمان کی تلاش میں 3 کوس نکل جاتے ہیں کھانے کے لیے، اسے اپنا شریک بنانے کے لیے کھانے میں، اور جا کے اسے لے کر آتے اور بٹھا کے کھلاتے، خود بھی کھاتے اس کے ساتھ۔ تو آپ بڑے مہمان نواز تھے، بڑے مہمان نواز تھے، جو آپ کے پاس آتا اسے اپنے گھر میں جو بھی نعمت ہوتی وہ کھلاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، جی فرشتے آئے، 3 فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ تینوں فرشتے آئے، آ کے خوشخبری سنائی کہ آپ کو اسحاق نامی بیٹے پیدا ہوئے۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کے وقت ہی بڑی عمر والے تھے، اب تو اور زیادہ عمر ہو گئی تھی آپ کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب پیدا ہوئے، باقی فرشتوں نے خوشخبری دی کہ آپ کو بیٹا ہونے والا ہے۔ خوشخبری دینے سے پہلے انہوں نے سلام کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیظ، سلام کا جواب دے کر رکے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، فوراً گئے گھر میں اور جا کر بھنا ہوا بچڑا کاف، پورے کا پورا بچڑا، سارا بچڑا اسے بھون کر طبق میں رکھ کر لا کے طبق رکھ دیا مہمانوں کے سامنے۔ یہ انسان نہیں ہے جو کھانا کھائے، یہ فرشتہ ہے، فرشتہ کھاتا نہیں، انسانی شکل میں بھی آئے تو کھانا کھاتا نہیں۔ تو وہ شکل انسانی میں آیا ہے، انسان نہیں ہے، انسانیت سے متصف نہیں ہے، شکل انسانی میں آیا ہے۔ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اپنی حقیقت کے اعتبار سے شکل انسانی میں آئے اور انسانیت کی صفت سے واقعتاً متصف بھی ہیں۔ فرشتے آئے، چونکہ فرشتے تھے، انسانی صورت میں آئے تھے، شکل میں آئے تھے، انسانی پیکر میں آئے تھے، انسانی جسم کے ساتھ آئے تھے، تو انہوں نے کھانا کھایا نہیں، کیونکہ وہ کھاتے پیتے نہیں، فرشتے ہیں۔ لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم فرشتے نور ہیں، انسانی روپ میں آئے، کھانا نہیں کھایا، کیونکہ وہ نور ہیں حقیقت میں۔ حضور وہ نور ہے جس کے نور سے فرشتے پیدا ہوئے، اس نور سے بھی بڑا نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت۔ لیکن اس کے باوجود حضور انسانیت سے واقعتاً متصف ہیں، بشریت سے متصف ہیں، بشریت رکھتے ہیں، نور حقیقت میں نور ہیں، اور ظہور کے اعتبار سے اور لباس کے اعتبار سے
حضور جو ہیں بشری لباس میں آئے ہیں، لہٰذا آپ بشریت کی صفت بھی رکھتے ہیں. جیسے یہ 3 فرشتے بشری روپ میں آئے لیکن بشریت کی صفت نہیں ہے ان کے اندر، جیسے حضور رکھتے ہیں بشریت کی صفت، اس لیے کھائے نہیں. لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور بشریت کی صفت بھی رکھتے ہیں، اسی لیے آپ نور بھی ہیں بشر بھی ہیں. ایک صاحب کہتے رہتے تھے کہ حضور بشری صورت بشری لباس میں آئے، صورت بشری میں آئے لیکن بشر نہیں. میں مانتا نہیں بشر ہیں حضور، یہ مانتا نہیں میں، یہ غلط بات ہے. حضور کی بشریت کا انکار کرنا یعنی بالکل یہ انکار کرنا کہ کسی اعتبار سے بھی حضور بشر نہیں تھے، یہ کہنا کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے. حضور بشر تھے، یقیناً بشر تھے، اب بھی بشر ہیں، قبر شریف میں بشر ہیں، اور جب قبر شریف سے نکلیں گے بشر ہوں گے اور ابد الآباد تک بشر ہوں گے. لیکن کیسے بشر؟ آپ ایسے بشر تھے، ایسے بشر ہیں، ایسے بشر رہیں گے کہ آپ کے جیسا کوئی بشر تھا، نہ کوئی بشر ہے، نہ کوئی بشر ہوگا. یہ بے مثل بشر. آپ نور بھی ہیں بشر بھی ہیں. آپ کو پر نور بشر کہنا چاہیے، آپ کو بے مثل بشر کہنا چاہیے، لیکن آپ کی بشریت کا بالکل انکار کرنا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے. قرآن میں سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، سورہ اسراء اور سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کا پارہ جس سورہ میں ہے، تو 15واں پارہ شروع ہوتا ہے، سورہ 15واں پارہ بھی شروع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ اسراء سورہ بنی اسرائیل بھی شروع ہوتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. اے محبوب تم فرماؤ کہ پاک ہے میرا رب، نہیں ہوں میں مگر ایک بشر رسول. میں ایک انسان رسول ہوں، ایک انسان بشر، ایک بشر رسول ہوں. یعنی جو مجھے بشر مانتا ہے اسے چاہیے کہ مجھے رسول بھی مانے، اور جو مجھے رسول مانتا ہے اسے چاہیے کہ مجھے بشر بھی مانے. جس طرح حضور کی رسالت کا انکار کرنا، حضور رسول نہیں ہے کہنا معاذ اللہ کفر ہے، اسی طرح حضور کی بشریت کا انکار کرنا بھی کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے. لیکن جاہل پیروں نے جہالت میں نہ جانے کیا کیا کہا ہے اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں. ان جاہل پیروں کے سائے سے اللہ محفوظ رکھے. تو یقیناً سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم بشر ہیں، لیکن ان کی بشریت سراپا نور ہے. وہ سر سے لے کر پاؤں تک نور ہے، وہ اور بشر بھی ہے. پر نور بشر کہیے یا نور خدا کہیے، الفاظ نہیں ملتے، سرکار کو کیا کہیے. تو بندگان خدا، آپ نور کے نور ہیں، بشر کے بشر ہیں. آپ کی بشریت کی وجہ سے آپ کی نورانیت میں جو آپ کی حقیقت ہے، اصلیت ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آتی. آپ کی نورانیت کی وجہ سے آپ کی بشریت میں کوئی فرق نہیں آتا. نورانیت آپ کی بشریت کے منافی نہیں ہے، بشریت آپ کی نورانیت کے منافی نہیں ہے. ان حقائق کو سمجھنا ہے دوستو. میں نے بہت سے پیروں سے گفتگو کی، وہ بالکل انکار کرتے ہیں بشریت کا. حضور کی بشریت مقدسہ، بے مثل بشریت کا انکار قرآن کا انکار ہے. ابھی جو آیت میں نے پڑھی سورہ بنی اسرائیل کی، اس آیت کا انکار ہے. جاہلوں نے کیا کیا کہا ہے. ہاں تو عرض کر رہا تھا بے مثل بشر ہیں سرکار، وہ ہر وصف میں بے مثل ہیں، ہر لحاظ سے بے مثل ہیں. بے مثل کا تو کیا، اب میں کتنا ترجمہ، ہر ایک ورڈ کا ترجمہ کرنا ہے. اللہ خیر کرے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. گئے اور جا کر ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ان کی مہمان نوازی، مہمان آئے، مہمان نوازی کی. فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ. اب جب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ ان فرشتوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، جب
انہوں نے دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتوں کے ہاتھ کھانے کی طرف، بچڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں. وہ فرشتے ہیں، کھانے والے نہیں. ان کے سامنے کھانے کی چیز رکھ دی گئی ہے، کھانا رکھ دیا گیا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے ہاتھ بڑھایا نہیں کھانے کی طرف. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، تو سمجھا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں، یہ اسٹرینجرز ہیں. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اور ان سے ڈرنے لگے. اس زمانے میں کوئی دشمن ہوتا، دشمن کسی دشمن کے پاس جاتا، دشمن اپنے دشمن کے پاس جاتا تو اس کے گھر میں کھانا نہیں کھاتا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو دیکھ کر کیا سمجھ لیا؟ جی، دشمن سمجھ لیا. فرشتے آئے ہیں بشری لباس میں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت علم نہیں تھا. وہ بشری لباس میں فرشتوں کو دیکھ کر فرشتوں کو انسان ہی سمجھ رہے ہیں، بشر ہی سمجھ رہے ہیں. صورت دیکھ کر، لباس دیکھ کر، یعنی بشری بھیس میں آئے، بشری شکل میں آئے، صورت انسانی میں آئے تھے فرشتے، لہذا آپ نے ان کو حقیقتاً انسان سمجھ لیا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. حضور کی بارگاہ میں جبرائیل امین، دہیہ کلبی جو بشر ہیں، دہیہ کلبی یہ کون تھے؟ حضور کے ایک صحابی تھے. یاد رکھ لینا، پھر میں بولوں گا نہیں سمجھاؤں گا. تو دہیہ کلبی نام کے حضور کے ایک صحابی تھے، حضور کے ایک صحابی. یہ بشر تھے، انسان تھے. سب صحابہ انسانی تو ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی. تو حضرت دہیہ کلبی یہ بشر تھے، عرب تھے، اور قبیلہ بنو کلب سے تعلق رکھنے والے تھے. تو حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں کئی مرتبہ جبرائیل امین آئے. دہیہ کلبی صورت شکل سے دہیہ کلبی لگتے تھے، لیکن ہوتے تھے وہ کون؟ جبرائیل علیہ السلام. حضور کی بارگاہ میں جبرائیل امین دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، لیکن کبھی حضور نے ان کو دہیہ کلبی نہیں سمجھا، ان کو انسان نہیں سمجھا. انسانی شکل میں آتے تھے جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں، لیکن حضرت جبرائیل امین کو دہیہ کلبی نہیں سمجھا. کس نے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آیا ہے شکل بشر میں، لیکن یہ بشر نہیں، یہ ملک ہے، یہ فرشتہ ہے. یہ جانتے تھے وہ. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آئے ہیں اور دو فرشتے آئے ہیں، اسرافیل و میکائیل علیہ السلام آئے ہیں. تو آئے ہیں لباس بشر میں آئے ہیں، انسانی روپ میں آئے ہیں، انسانی پیکر میں آئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا سمجھ رہے ہیں؟ ان کو انسان سمجھ رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا حضرت ابراہیم کی بشریت اور حضور کی بشریت میں فرق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بشر ہیں، حضور بھی بشر ہیں، لیکن حضور جو علم رکھتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں رکھتے. فرشتے کو انسانی صورت میں دیکھ کر اسے انسان سمجھتے ہیں. کون؟ ابراہیم علیہ السلام. اور حضور فرشتے کو انسانی صورت میں دیکھ کر اسے انسان نہیں سمجھتے. صورت میں فرشتہ ہے، معنی میں حقیقت میں یہ کیا ہے؟ ملک ہے. صورت میں بشر ہے، انسان ہے، اور حقیقت میں کیا ہے؟ ملک ہے، فرشتہ ہے. سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں یہ سب باتیں؟ ہاں. قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے ڈرنے لگے کہ کہیں یہ دشمن تو نہیں، پہچان نہیں سکے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچانے نہیں. کسے؟ فرشتوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتا قالو، تو جو تین فرشتے گئے تھے انسانی روپ میں، قالو انہوں نے کہا لا تخف، اے ابراہیم مت ڈریے، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف آئے ہیں، بھیجے گئے ہیں. یہ بولتے ہی سمجھ گئے یہ فرشتے ہیں. یہ تینوں آئے ہیں خوبرو نوجوانوں کی شکل میں، نوجوان لڑکوں کی شکل، نوجوانوں کی شکل میں آئے، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے. تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ
قوت دیتا ہے، یہ قدرت دیتا ہے کہ وہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، ہوتے ہیں فرشتے، حقیقت میں وہ کیا ہوتے ہیں؟ فرشتے ہوتے ہیں، اینجلز ہوتے ہیں، اور آتے ہیں انسانی جسم کے ساتھ، انسانی صورت میں، انسانی پیکر میں، انسانی آنکھ ناک لے کے آتے ہیں، یہ ان کو قدرت حاصل ہے۔ تو ہے کچھ اور نظر کچھ آ رہا ہے کچھ اور نظر کچھ آ رہا ہے۔ اسی طرح حضور ہیں نور، حضور کے نور سے بننے والے نور ہیں فرشتے، حضور کے نور سے بننے والے نور ہیں جبرائیل امین، حضور کے نور سے بننے والے نور ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، فرشتے جتنے بھی ہیں وہ سب نور سے بنے ہیں۔ کس کے نور سے بنے ہیں؟ سرور کونین کے نور سے بنے۔ سرور کونین کے نور سے بننے والے نور جی وہ اگر بشری لباس میں آتے ہیں، انسان بن کر نظر آتے ہیں انسانوں کو، انسان بن کر انسانوں سے ملتے ہیں، تو ان کے نور ہونے میں کوئی کمی نہیں آتی، ان کے نور ہونے میں کوئی تبدیلی اور فرق تغیر نہیں آتا، وہ نور کے نور رہتے ہیں اور فرشتے کے فرشتے رہتے ہیں، نور کے نور رہتے ہیں، فرشتے کے فرشتے رہتے ہیں اپنی حقیقت کے اعتبار سے، اور صورت بشری میں آتے ہیں انسانوں کے درمیان۔ تو سرور کونین نور ہوتے ہوئے بشری لباس میں کیسے نہیں آ سکتے؟ ان کے نور سے بننے والا فرشتہ، فرشتے کا فرشتہ رہتا ہے، بشر کا بشر بن کر آتا ہے۔ جبرائیل امین فرشتے کے فرشتے رہ کر کیا بن کر آتے تھے؟ جون کے تو رہ کر دہیا قلبی جو بشر ہیں ان کی صورت میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ بہت سی باتیں، ان باتوں کو سمجھنا ہے، میں ان باتوں پر زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا، ہاں، لیکن یہ باتوں کو سمجھیں گے تو ہزاروں باتیں ان باتوں سے، اور سارا علم معرفت انہی باتوں پر ٹکا ہوا ہے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط۔ انہوں نے کہا کہ مت ڈرو اے ابراہیم، مت ڈرو، ہم قوم لوط کی طرف آئے، اللہ نے ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت لوط کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے ہیں، یہ بھی پیغمبر ہیں لوط علیہ السلام، اور ان کو صدوم کی طرف اللہ نے بھیجا۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتے آئے، آ کے انہوں نے خوشخبری سنائی ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ کو بیٹا ہونے والا ہے۔ یہ بیٹا کون ہے؟ دوسرا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اب جب انہوں نے خوشخبری سنائی فرشتوں نے کہ آپ کو ایک بیٹا ہونے والا ہے، تو اس وقت پردے کے پیچھے دروازے سے لگ کر سمجھے نا، حضرت سارہ علی نبینا وعلیہ السلام کھڑی ہوئی تھی۔ یہ گفتگو فرشتوں کی سنی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا دینے والا ہے، تو حضرت سارہ نے سن لیا، سن کر خوش بھی ہوئی، خوش ہو کر فضحکت، ہنس پڑی۔ فبشرناها باسحاق، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے سارہ کو فرشتوں کے ذریعے اسحاق کی خوشخبری سنائی کہ اے سارہ تجھے اسحاق پیدا ہونے والا ہے۔ فرشتے سنا رہے ہیں نا، تو ابراہیم علیہ السلام کو سنا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی سن رہے ہیں، اور ان کی بیوی زوجہ وہ بھی سن رہی ہے۔ ان کی بیوی کون ہے یہاں؟ بیوی سے مراد حضرت سارہ۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے کیا بتایا کہ آپ کو اسحاق پیدا ہونے والے ہیں، ایک بیٹے آپ کے، ان کے بیٹے ہوں گے یعقوب، وہ بھی پیغمبر ہوں گے، اسحاق بھی پیغمبر ہوں گے، یعقوب بھی پیغمبر ہوں گے۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، یعقوب کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں، اسحاق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یعقوب کو دے گا، یعنی یعقوب اسحاق سے پیدا ہونے والے ہیں، اور یعقوب بڑے جلیل القدر پیدا ہوئے، انہی سے بنی اسرائیل کی نسل چلی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کے دو نام، یعقوب اور اسرائیل۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی نسل،
یعقوب علیہ السلام کی سندانم، کیا نسل. تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، ان کی نسل کو کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل، اسرائیل کی نسل، اسرائیل کے بیٹے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام کی نسل. یہ یاد رکھنا، یعقوب علیہ السلام کے دو نام، ایک اسرائیل ایک یعقوب. جب یہ بات معلوم ہوئی، وامرأتہ قائمہ، ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے سنا تو وہ ہنس پڑی. فضحکت فبشرناها باسحاق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی. ومن وراء اسحاق یعقوب، اور یعقوب کے بعد، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. قالت، جب یہ خوشخبری سنی، کون؟ حضرت سارہ نے، بوڑھی ہو چکی تھی، 90 سال سے زیادہ کی عمر ہے، بہت بڑی عمر کی ہے، بوڑھی ہو چکی تھی. تو فرمایا یا ویلتا، ہائے خرابی، ایو یہ کیا ماں بولتے نا ہمارے پاس، یا ویلتا ہائے خرابی، آلد وانا عجوز، ہائے ہائے ہائے. حضرت سارہ فرماتی ہیں کیا میں جنوں گی بچہ، حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اس عمر میں مجھے بچہ ہوگا؟ ہائے ہائے. قالت یا ویلتا، ہائے خرابی، آلد وانا عجوز، اس عمر میں، اس بڑھاپے میں بچہ، مجھے بچہ ہوگا، میں جنوں گی بچہ، حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں. ہائے ہائے. وہذا بالی شیخا، ان کی گفتگو اللہ کو کتنا پسند ہے کہ ان کی گفتگو کا بیان قرآن میں کر رہا ہے، ان کے الفاظ کا بیان قرآن میں کر رہا ہے. اللہ، اللہ کو اپنے پیاروں کی ہر بات پیاری. عالد وانا عجوز، میں جنوں گی بچہ، مجھے بچہ ہوگا، حالانکہ میں بوڑھی ہوں. وہذا بالی شیخا، اور یہ میرے شوہر یہ بوڑھے ہیں، جوان نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بتا کے کہہ رہی ہے یہ میرے شوہر بھی تو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں. ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو عجیب بات ہے بھائی. کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہی ہے؟ حضرت سارہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو عجیب و غریب بات ہے، ونڈرفل بات ہے. آچریمان ہے، کام ہے یہ، آچریہ. قالوا، فرشتوں نے کہا، اتعجبین من امر اللہ، کیا اللہ کے فیصلے سے، اللہ کے کام پر تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کام پر تعجب نہیں ہونا چاہیے. چٹان ہے، چٹان، راک، پہاڑ کی چٹان، راک، چٹان شق ہوتی ہے، اندر سے اونٹنی برآمد ہوتی ہے. پتھر میں اونٹنی، جمادات میں حیوان، پتھر. کیا ہمیشہ سے اس پتھر میں اونٹنی تھی؟ ہمیشہ سے نہیں. اللہ نے اپنے قدرت کا مظاہرہ کیا. پتھر کے اندر سے میں اونٹنی نکال سکتا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ کے تعلق سے تعجب کیا؟ کوئی تعجب نہیں. تعجب ہوتا ہے، قدرت کے مناظر جب ہم دیکھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے. حیرت، تعجب کو کیا کہتے ہیں؟ حیرت. یاد رکھیں، جب اللہ کے کام دکھائی دیتے ہیں، اللہ کی قدرت کے مظاہر نظر آتے ہیں تو ہمیں تعجب ہوتا ہے. لیکن کیسا تعجب؟ انکار والا تعجب نہیں ہونا، ایمان کے ساتھ تعجب ہونا، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کام کر سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ماں باپ کے ملاپ سے جس طرح بچہ پیدا کرنا آسان ہے اللہ کو، ماں باپ کے بغیر بچہ کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے اللہ. اسباب کے ذریعے کوئی کام انجام دینا اللہ کو جیسا آسان ہے، ویسے ہی اسباب کے بغیر کوئی کام انجام دینا اللہ کے لیے آسان ہے. اسباب ہمارے لیے، اللہ کے لیے اسباب اور عدم اسباب اللہ کے لیے دونوں یکساں ہیں. میں بار بار عرض کر چکا ہوں. تو اللہ کے لیے تعجب نہیں. حیرت ہوتی ہے، اللہ کے کاموں پر حیرت ہوتی ہے، ہوگی، فطری امر ہے. لیکن اللہ کے کاموں کو، اللہ کے کام حیرت انگیز ہیں.
تعجب ہوتا ہے ایسے اللہ نے بنا دیا، لیکن وہ تعجب، وہ حیرت ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے، یقین کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اللہ ایسا کام کرنے پر یقیناً قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کام کیا تو کیا تعجب کی بات ہے، انکار کیوں کرے؟ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر ممکن پر قدرت رکھنے والا ہے، واجبات اور مستحیلات پر وہ قدرت نہیں رکھتا، ممکنات پر وہ قدرت رکھتا ہے، واجبات اور ممتنعات اس کے تحت قدرت نہیں ہے، اور ہر ممکن پر وہ ممتنعات پر وہ قدرت نہیں رکھتا۔ میں نے جملہ کہا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے جیسا ایک اللہ بنانے پر قادر ہے، تو عرض کر رہا تھا ہر ممکن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے سے مراد یہاں ممکن، ہر ممکن پر قدرت رکھتا ہے، یعنی ہر ممکن چیز کو پیدا کرنا، ہر وہ چیز جسے پیدا کرنا اس کے لیے ممکن ہے، اسے پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ کام، ہر وہ صفت جسے پیدا کرنا اللہ کے تحت قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جو صفات انسانوں کے ممکن ہیں، جو صفات انسانوں کے، جو افعال انسانوں کے ممکن ہیں، جو مخلوقات کی ذوات اللہ کی تحت قدرت آ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ حقائق جو ہیں انہیں باقاعدہ سیکھنا چاہیے، علماء کی صحبت میں رہ کر، علماء کی بارگاہوں میں پہنچ کر۔ عرض کر رہا تھا بعض لوگ کہتے ہیں اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، یہ غلط بات ہے۔ جھوٹ تحت قدرت باری تعالیٰ نہیں آتا۔ جھوٹ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ جھوٹ اللہ کے حق میں محال ہے، اللہ محال پر، محال جو ہے تحت قدرت باری تعالیٰ نہیں آتا۔ جھوٹ عیب ہے، اور ہر عیب سے اللہ کی ذات پاک ہے، مالا مال فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا اللہ کی قدرت کے مظاہر جب دیکھتے ہیں، مناظر جب دیکھتے ہیں تو ہمیں تعجب ہوتا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ لیکن یہ تعجب کیسا ہونا چاہیے؟ ایمان اور یقین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ کو پیدا کرنے پر قادر ہے، لیکن کیسی عجیب چیز اللہ نے پیدا کی، کوئی نہیں پیدا کر سکتا، کیسے پیدا ہوگا، کیسے پیدا کیا اللہ نے؟ تو اسے کہتے ہیں تعجب اور حیرت، لیکن کیسی حیرت؟ حیرت محمود، یہ سمجھ لو، حیرت محمود، محمود کہتے ہیں اچھی، قابل تعریف، ہم کے قابل، تعریف کے قابل، اسے کہتے ہیں حیرت محمود۔ یہ صوفیہ کے پاس اصطلاح ہے، واجب الوجود کا، ممکنات کے تعینات میں ظاہر ہونا، ایسی حیرت افزا بات ہے۔ عارف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا جلوہ، اسماء و صفات کی تجلی، ممکنات کے تعینات میں جب دیکھتا ہے تو حیرانی ہوتی ہے اسے، لیکن وہ حیرانی و حیرت جو ہے حیرت محمود ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ لوگ کہتے ہیں عارفانہ باتیں کرو، کیا عارفانہ باتیں کروں بھائی، کیا عارفانہ میں کروں گا، آپ سمجھیں گے کیا؟ اللہ اللہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اسے کہتے ہیں حیرت محمود، یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، سن لیں آپ۔ اور ایک ہوتی ہے حیرت مضمون، کافر دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وادی کشمیر کو بنایا، ایسی حسین وادی جائنی بنائی، سنتا ہے کہ کشمیر کی وادی مسلمانوں نے سنتا ہے یہ اللہ نے بنائی، کہتا ہے نہ وقت ماٹیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، میں ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس کا ایک کریٹر ہے، میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ مجھے حیرت ہوتی ہے کیسے کسی نے بنایا ہوگا، یہ خود سے بن گئی ہے، اسے کسی نے بنایا ہے، کیسے مان جاؤں؟ مجھے حیرت ہوتی ہے، تعجب ہے مجھے۔ تو یہ حیرت، یہ تعجب
مذموم، اسے کہتے ہیں حیرت مذموم، بری حیرت، برا تعجب. ان باتوں کو یاد رکھیں. ذرا علمی بات بولوں گا نا تو سب پریشان ہو جائے. اسی لیے نہیں کہتا ہوں. ہمارے ایک صاحب کہتے ہیں کہ علمی باتیں بولو. لکل مقام رجال، لکل مقال رجال، ہر بات کے لیے کچھ مخصوص لوگ ہیں. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. امراتہ قائمہ فضحکت عالد وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب. اللہ کی مقبول بندی، اللہ کے رسول کی فرمانبردار بیوی کون؟ حضرت سارہ کہہ رہی یہ تو عجیب بات ہے. یہ کیا ہے؟ حیرت محمود والی حیرت ہے، لیکن اللہ کو پسند ہے حیرت. سرکار دو عالم سنو میرے بھائی، واقعہ نہیں چھوڑ لینا، واقعہ چھوڑ لے. بیزار نہیں ہونا اماں، بیزار نہیں ہونا میری بہن، بیزار نہیں ہونے میرے بھائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے معلوم؟ اللہم زدنی فیک تحیرا. حضور فرماتے ہیں، دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ تیری ذات میں میرے حیرت کو بڑھا دے، میری حیرت کو بڑھا دے، حیرت محمود کو بڑھا دے. تیری قدرت کے نت نئے مناظر میں دیکھوں، تیرے مظاہر قدرت کو دیکھوں اور حیران ہوتا جاؤں. میرے اللہ نے کیا کیا، میرا اللہ کیسی قدرت والا ہے، ایسی قدرت والا، ایسا عجیب کام کیا ہے، ایسی عجیب چیز بنائی ہے، ایسی عجیب چیز بنائی ہے. تو اس حیرت سے ایمان بڑھتا ہے، یقین بڑھتا ہے. اللہ کی قدرتوں کا مظاہرہ زیادہ ہوتا ہے تو ایمان یقین بڑھتا ہے کہ اللہ ہو ایسا کام اللہ نے کیا، اس سے بڑا حیرت انگیز کام بھی اللہ کر سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں، اللہ حضور فرماتے ہیں اللہم زدنی فیک تحیرا. یہ سب باتیں سیکھنا ہے. علماء یہ باتیں بتاتے نہیں، اکثر علماء بتانے والے بھی ہیں نہیں بتاتے، اور صوفیہ کہاں یہ سب گفتگو کرتے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ایک ہے حیرت محمود، ایک ہے حیرت مذموم، بری حیرت. دیکھو جب حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر، کوہ فران پر چڑھ کر کہا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. حضور نے سب سے پہلا جو خطبہ دیا، قریش کے سرداروں کو جمع کر کے کہا کہ اے لوگو بولو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود. ونکت کوریون، معبود کے معنی کیا ہے؟ ونکت کوریون، تامل میں ونکت کوریون. ونکم کا لفظ جو ہے وہ عبادت میں ہے، اس واسطے غیر اللہ کو ونکم نہیں بولنا. آج سے میں مسلمان ہوں، اسے دیکھا ونکم نہیں بولنا، استغفر اللہ. میں نے پوری تحقیق کی ہے، اس کے بعد بول رہا ہوں. جو تمل کے مائع بھی ہوگا ونکم مسلمان کو نہیں بولنا. بہت سے مسلمان تو بھیڑوں کو بولتے ہیں ونکم سر، ونکم استغفر اللہ. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ آج سے کبھی نہیں بولیں گے، بھول کر دیا. تو کیا عرض ہے؟ ونکم کے معنی ہے عبادت. وہ ڈھیر لوگ جو ہے ہر چیز کی عبادت کرتے ہیں، پتھر کی، گائے کی، تو وہ ونکم کہتے پھرتے ہیں. ہم کیوں کہیں مسلمان؟ ہمارے پاس ونکت کوریون، اللہ تورے یارو کڑکا، اللہ کے سوائے کوئی نہیں ہے. ونکت کوریون کے معنی مستحق عبادت. تو عرض کر رہا تھا میرے دوستو، ہمارے زندہ شاہ مدار فیضی سن رہے، عارف فیضی اور عبد القادر فیضی صاحب بھی سن رہے ہوں گے، تو اور ہمارے وسیری شاہ صاحب بھی سن رہے ہوں گے، مولانا مولوی محی الدین محی شاہ عامری حافظ صاحب وہ بھی سن رہے ہوں گے، ہمارے سید برکت اللہ عامری صاحب بھی سن رہے ہوں گے. تو سب جی ایس بی اے بھی سن رہے ہیں الحمدللہ. تو عرض کر رہا تھا کہ آپ لوگ بیزار ہو گئے، تو عرض کر رہا تھا کہ حیرت مذموم اور حیرت محمود. تو جب حضور نے فرمایا کہ اللہ کے سوائے کوئی مستحق عبادت نہیں،
ابو جہل نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے کئی خداؤں کو ایک خدا بتایا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ یقیناً عجیب بات ہے. یعنی ایک خدا کیسے؟ ہم تو کئی خداؤں کو مانتے ہیں، یہ کہتا ہے کئی خدا نہیں ہے، حقیقت میں خدا ہے تو ایک ہی ہے. تو وہ کیا اس نے کیا کہا؟ یہ عجیب بات ہے. ابو جہل کو جو حیرت ہو رہی ہے وہ حیرت کیا ہے؟ حیرت مذموم ہے. سبحان اللہ. خدا ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی خدا ہونا چاہیے. تو یہ حیرت جو ہے یہ حیرت مذموم ہے. حیرت محمود اللہم زدنی فیک تحیرا والی اچھا بندن. میں نے اشارے تو بہت دے دیے. قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا ان ھذا لشیء عجیب قالوا اتعجبین من امر اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اے سارا، کیا اللہ کے کام پر تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ کیا نہیں دے سکتا؟ بڑھاپے میں بوڑھی عورت کو، بوڑھے مرد کو بڑھاپے میں بیٹا نہیں دے سکتا؟ اللہ تو قدرت رکھتا ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں تم پر نازل ہوں. اے گھر والو، یہاں دیکھو بیوی کو گھر والا کہا جا رہا ہے. بہت غور سے سننا ہے، ایک علمی بات بتا رہا ہوں، اہل سنت و جماعت کا موقف بتا رہا ہوں. حضرت سارا حضرت ابراہیم کی بیوی ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے، فرشتے ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے ابراہیم کے گھر والو، اے ابراہیم کے گھر والی، یعنی سارا. تو بیوی کو یہاں اہل بیت گھر والی بتایا گیا ہے. بہت سے لوگ حضور کے ازواج مطہرات، حضور کی مقدس بیویوں کو حضور کے اہل بیت میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں. حضرت فاطمہ کو تو اہل بیت میں داخل کرتے ہیں، بلا شبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں ہیں، حضرت علی اہل بیت میں ہیں، حسنین کریمین اہل بیت میں ہیں، ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں داخل ہیں. اہل بیت گھر والے ہیں. میری بیوی میری گھر والی نہیں ہے. تو آپ شاید ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی. حضور کی ازواج کو، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، رضوان اللہ تعالی علیہن کو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اہل بیت نہیں ہیں، وہ حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں بولتے ہیں. بڑی غلط بات. اہل بیت میں نے کہا گھر والے، حضور کی ازواج حضور کے گھر والے نہیں. سمجھ میں نہیں آیا؟ اللہ سمجھ عطا فرمائے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولنا ضروری ہے. یہ پوائنٹ اسی جگہ آتی ہے. بیویاں بھی حضور کی، حضور کے اہل بیت میں داخل ہیں. بعض لوگ اہل بیت مصطفیٰ سے مراد حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہی کو اہل بیت میں مانتے ہیں. حضور کے، حضور اور یہ چار انہی کو اہل نہیں. یہ بھی ہیں ازواج مطہرات پوری کی پوری کس میں ہے؟ اہل بیت میں. یاد رکھیے حضرت سارا کو حضرت ابراہیم کے اہل بیت کہا ہے اس آیت میں. انہ حمید مجید، یقیناً وہ خوبیوں والا اور عزت والا ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط. بہت غور سے سنیں، بڑے مزے کی بات. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ابراہیم سے خوف چلا گیا، ڈر گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. فرشتوں کو انسان سمجھ گئے جی، فرشتوں کو حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے. سمجھ میں آئے نا بھائی؟ تو حضور کو جو اپنے جیسا بشر سمجھے اسے کتنی پریشانی نہیں ہوگی. تو جب فرشتوں کو انسان سمجھ گئے تھے، بعد معلوم ہوا کہ فرشتے ہیں، یہ انسان نہیں ہے، ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ انسان دشمن سمجھ گئے تھے، کوئی انسان ہے جو میرا دشمن ہے، وہ آئے سمجھے تھے. کون سمجھے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. اب جب معلوم ہوگا کہ یہ تو فرشتے ہیں، یہ تو برائی کرتے نہیں، کسی پر ظلم کرتے ہیں.
جب ابراہیم سے خوف زائل ہو گیا، روع کہتے ہیں عربی میں خوف کو، فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى، اور خوشخبری بھی آ گئی ان کے پاس، بیٹا ہونے والا ہے۔ یجادلنا فی قوم لوط، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لڑنے لگے وہ ہم سے، جھگڑنے لگے وہ ہم سے، اللہ اکبر، ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگا، اللہ فرماتا ہے اللہ سے جھگڑنے لگے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ کون بول رہا ہے؟ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یجادلنا فی قوم لوط، لوط کی قوم کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگا ابراہیم۔ اللہ سے جھگڑا، کوئی اللہ سے جھگڑا کر سکتا ہے کیا؟ اللہ سے جھگڑا کرنا کیا چیز ہے؟ جھگڑا، کوئی مجھ سے جھگڑتا ہے تو کیا میری شان میں میری تعریف کرتا ہے؟ وہ کوئی مجھ سے جھگڑنے لگے تو میرے چاہنے والے، میرے معتقدین، میرے شاگرد کیا بولیں گے، کیا کریں گے؟ ہاں اچھا کرو کرو کرو، بھائی جی سے لگ جائے، جھگڑو جھگڑو، اچھا ہے اچھا کرو کرو ابھی کرو، بولیں گے اے کیا کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یجادلنا فی قوم لوط، جب ابراہیم کو خوشخبری مل گئی، خوف چلا گیا، خوشخبری مل گئی، ہم سے جھگڑنے لگا، تو معلوم ہوا یہ جھگڑا جو ہے اللہ کو پسند آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یجادلنا، وہ جھگڑنا پسند، اپنے پیارے کی ہر ادا پیاری ہوتی سبحان ہے۔ اللہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کو بہت پیارے ہیں، وہ جھگڑ رہے ہیں اللہ سے، اللہ فرماتا ہے وہ واقعہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ابراہیم سے خوف چلا گیا، خوشخبری آ گئی ان سے کہ اسے بیٹا ہونے والا ہے، ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں، لوط علیہ السلام کے قوم کے بارے میں جھگڑنے لگا، تو معلوم یہ ہوا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ ہوتی ہے عبدیت کی شان، سبحان اللہ، بندگی کی شان، سبحان اللہ، عبدیت کے تقاضوں پر عمل ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے محبوبیت کی شان، یہاں حضرت ابراہیم محبوبیت کی شان دکھا رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے پیارے کی شان، میں اللہ کا پیارا ہوں، محبوب ہوں، کی شان دکھا رہے ہیں، اللہ سے جھگڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ان کے، دوسرا کرے گا تو گردن ماری جائے گی، دوسرا کرے گا بہت سارا، میں اللہ سے لڑتا جی، ارے جاہل، ارے نادان، یہ گدھاپن ہے۔ کوئی غسال، کوئی باورچی پیر بن گیا، اور بن کے جو ہے نا بولتا ہے میں ہی اللہ سے لڑتا رہتا، سگریٹ پھونک رہا ہے، بول رہا ہے میں اللہ سے لڑتا جی، میں کیا ابھی بولتا اسے ارے کیسے جاہلوں سے ہمارا سابقہ پڑا ہے، کیسے الف باتا نہیں جانتے، دین ماں و لا کی تمیز نہیں، یہ لوگ جو ہے دیندار بن بیٹھے، پیر بن بیٹھے، رہبر بن بیٹھے، ہادی بن بیٹھے، جسے علم ظاہر حاصل نہیں ہے، آپ اسے رہبر بنا لیں تو یہ آپ کا قصور ہے۔ علم شریعت کی بنیاد پر علم طریقت کی، علم شریعت کے بغیر علم طریقت حاصل ہی نہیں کر سکتا کوئی آدمی، یاد رکھو۔ تو عرض کر رہا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جھگڑ رہے تھے، لیکن وہ جھگڑنا بڑا اللہ کو پسند تھا، وہ ان کی شان تھی۔ دوسرا ویسا نہیں کر سکتا، وہ کرے ہاں نہیں، دوسرا کرے گا تو اللہ اکبر، بڑا سخت حکم لگے گا۔ کیا جھگڑنے لگے؟ کیا کہ تم قوم لوط کے پاس جا رہے ہو، وہاں حضرت 3 فرشتوں نے بتا دیا کہ ہم جا کر قوم لوط پر عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام جھگڑنے لگے، اور کیا کہنے لگے؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً ابراہیم جو ہیں وہ بڑے تحمل والے اور بہت آہیں کرنے والے، رجوع کرنے والے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کسی کا غم دیکھا نہیں جاتا، جب سنا کہ قوم پر یہ عذاب آنے والا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عذاب کو ٹالنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا، تو اللہ نے فرما دیا یا ابراہیم عارض عن ھذا، اے ابراہیم ان پر عذاب آنے والا ہے، تم دعا مت کرو،
روک دیا عذاب کی دعا کرنے سے. عذاب کو ٹالنے کی دعا مت کرو. عذاب نہ بھیج مولا یہ مت بولو. یا عارضا ھذا انہ قد جاء امر ربک. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، یہ فیصلہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ. ان پر عذاب آئے گا، وہ عذاب ٹلنے والا نہیں. آپ سمجھ گئے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عذاب کو ٹالنا چاہتے تھے. جب معلوم ہو گیا کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے تو خاموش ہو گئے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہمارے 3 فرشتے لوط کے پاس آئے، لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو خوبرو نوجوانوں کی شکل میں آئے، بہت حسین نوجوانوں کی شکل میں آئے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے چل کر کہاں گئے؟ لوط علیہ السلام کی بستی میں آ گئے. ان کی بستی کا نام بھی بتایا تھا میں نے، صدوم. وہاں یہ ان کی بستی والے کیا کرتے تھے؟ قوم لوط سب سے پہلے جس قوم نے داڑھی مونڈی، ویل شیو کیا، یہ قوم لوطی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم. اس سے پہلے کوئی داڑھی مونڈاتا نہیں تھا. اب سب کھوٹتے ہیں داڑھی مونڈنا. 1 بار مونڈا، 2 بار مونڈا، 3 بار سے زیادہ مونڈتے ہیں. 3 بار مونڈا تو گناہ کبیرہ ہو گیا. ہمیشہ داڑھی مونڈ رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ گناہ کبیرہ کر رہا ہے. داڑھی مونڈے کی گواہی قبول نہیں. 40 سال سے پابند نماز داڑھی مونڈ رہے ہیں. پابند نماز ہے بہت اچھا ہے، لیکن داڑھی جو مونڈ رہے ہیں آپ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں. تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس کی گواہی قابل قبول نہیں. ہاں نکاح کے بارے میں وہ گواہ بن سکتا ہے. داڑھی منڈا نکاح کا گواہ بنتا ہے. 2 گواہ نکاح کے وہ ان گواہوں میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن بہت سی گواہیاں ایسی ہیں جن میں داڑھی منڈے کی گواہی قابل قبول نہیں. اچھا تو عرض کر رہا تھا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ. یہ فرشتے انسانوں کی شکل میں آئے، خوبرو نوجوانوں کی شکل میں آئے. ان کے ساتھ جب آئے لوط علیہ السلام کے پاس تو قوم لوط نے ان کو انسان سمجھا، نوجوان لڑکے سمجھا. اور وہ تو نوجوان لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے. لواطت، نوجوان لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، یہ ہے لواطت. اسے کہتے سیڈومی. SADOMY. آپ دیکھیں سیڈومی، لواطت، سیڈومی. اچھا یہ کام یہ کرتے تھے. ان سے پہلے یہ کام نہیں تھا، یہ برائی نہیں تھی. یہ جو ہے گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ زنا سے بڑا گناہ ہے کبیرہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سیڈومی اس کی تفصیل جاننا چاہیے. بہت سے حضرات کو نہیں معلوم کہ لواطت کسے کہتے ہیں. لواطت کے مبادیات کو لواطت سمجھتے ہیں. لواطت کا پورا مفہوم بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے یہ سمجھ لیا، ان کو حسین لڑکے سمجھ لیا. ان کے ساتھ برا ارادہ کیا کر کے ان کی طرف بڑھے. تو لوط علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے، اور لوط علیہ السلام کو بھی یہ معلوم نہیں کہ یہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ جان سکے کہ یہ فرشتے ہیں انسانی روپ میں، انسانی شکل میں. حضرت لوط علیہ السلام بھی انہوں نے ان کا مہمان سمجھا اور یہ سمجھا کہ یہ انسان ہے، نوجوان ہے. تو جب قوم جو ہے دوڑتی ہوئی آئی، معاذ اللہ شکار سمجھتے ہیں، وکٹم سمجھتے ہیں آپ فرشتوں کی طرف. یہ تھے فرشتے، وہ کچھ اور سمجھ کے آئے تو لوط علیہ السلام نے بھی یہ سمجھ کر کے میرے مہمانوں کے سامنے مجھے یہ رسوا کریں گے، میرے مہمانوں کے سامنے برا غلط حرکت کریں گے اور میں میرے مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کریں گے، بدسلوکی کریں گے. پریشان ہوئے. سِیءَ بِهِمْ. حضرت لوط علیہ السلام غمزدہ ہوئے
وضاق بهم ذرعا، ان کا دل تنگ ہونے لگا، پڑھنے لگا لوط علیہ السلام غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے. وقال هذا يوم عصیب، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یہ بھاگ کے آ رہے ہیں. کون؟ لوطی لوگ فرشتوں کو یہ سمجھ کر معاذ اللہ، اپنے مطلب کی چیز سمجھ کر معاذ اللہ معاذ اللہ. تو حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھ کے کہا کہ آج بڑی سختی کا دن ہے. وجاءه قومه يهرعون الیہ، میں نے جیسے کہا کہ ان کی طرف ان 3 فرشتوں کی طرف لوگ ان کی قوم کے دوڑتے ہوئے آئے، دوڑتے ہوئے. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے ہی سے یہ بدفعلی کر رہے تھے، برے کام کر رہے تھے یہ لوگ. ہاں ان کی عادت تھی وہ بدفعلی، یہ اس قسم کی بدفعلی کرنا ان کی عادت. قال یا قوم هؤلاء بناتی، حضرت لوط علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں. ان کنتم فاعلین ہن اطہر لکم، کیا فرماتے ہیں؟ اے میری قوم ان نوجوانوں کی طرف تم لپک رہے ہو، اس کی طرف مت، اس کام سے بچو، میری بیٹیاں ہیں، اگر تم نکاح کرنا چاہو تو ان سے کرو. یہاں میری بیٹیوں سے مراد قوم کی بیٹی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیاں دی تھی، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بیٹے نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے بیٹیاں نہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کو بیٹیاں بیٹے نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہن اطہر لکم، میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو. عورتوں کے ساتھ کرنے کا کام ہے کہ مردوں کے ساتھ تم کرنا چاہو. ہن اطہر لکم، وہ تمہارے لیے پاک ہے، پاکیزہ ہیں، زیادہ پاکیزہ ہیں. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کون کہہ رہے ہیں یہ؟ لوط علیہ السلام. ولا تخزون، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے، فی ضیفی، میرے مہمانوں کے سامنے ذلیل مت کرو، رسوا نہ کرو. الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں، سمجھدار آدمی نہیں، اچھے اخلاق والا آدمی نہیں ہے تمہیں، انسانیت رکھنے والا کوئی انسان نہیں ہے تمہارے اندر؟ اب قوم والے کیا سمجھتے ہیں، قوم والے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سن کر قوم کیا کہہ رہی ہے حضرت لوط علیہ السلام سے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، اے لوط تم کو معلوم ہے اچھی طرح کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں یعنی تمہاری قوم کی بیٹیوں سے کوئی دلچسپی نہیں، تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے ہمارا. رغبت نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور اے لوط تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں. سمجھ گئے؟ ہماری پسند کچھ اور ہے. یہ کہہ رہے ہیں کون؟ قوم لوط. قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید، حضرت لوط فرماتے کاش مجھے تمہارے مقابلے میں زور ہوتا، مجھے اتنی قوت ہوتی کہ تم کو قوت سے میں روک دیتا، میرے مہمانوں پر حملہ ور ہونے سے روک دیتا. کاش مجھے اتنی قوت ہوتی. او آوی الى رکن شدید، یا میں کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا. قالوا یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک. اب تک فرشتے خاموش تھے. فرشتوں کو حضرت لوط علیہ السلام کیا سمجھتے رہے؟ ایسا کبھی میرے آقا نے حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسانی شکل میں آنے والے فرشتے کو انسان نہیں سمجھا، حقیقتاً انسان نہیں سمجھا. اب فرشتوں نے کہا یا لوط، اے لوط علیہ السلام، یقیناً انا رسول ربک، ہم فرشتے ہیں آپ کے رب کی طرف سے آئے ہیں. لن یصلوا الیک، وہ قریب نہیں آئیں گے ہمارے، آپ کے بھی قریب نہیں، آپ کو کچھ تکلیف نہیں پہنچا سکتے وہ قوم والے، اور ہم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہم فرشتے ہیں، روپ میں انسان کیا ہیں. تو فرشتہ انسان بن کر آیا تو یہ فرشتہ ہی رہتا ہے، بس سمجھنا ہے، وہ انسانوں جیسا نہیں ہو جاتا.
حضور ہماری شکل میں آئے تو کیا ہمارے جیسے ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. یسیر الیک فاسری باہلک بقطع من اللیل. فرشتوں نے کہا کہ اے لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے ایک حصے میں نکل جاؤ اس بستی سے نکل جاؤ، یہ اس بستی پر عذاب آنے والا ہے. فاسری باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت، اور منہ پھیر کر نہ دیکھنا آپ لوگ. آپ اپنے گھر والوں کو لے کر، اپنے ماننے اپنے چاہنے والوں کو لے کر کیا کرو، یہاں سے رخصت ہو جاؤ، اس بستی کو چھوڑ دو، اس بستی پر ہم عذاب نہ لانے والے ہیں. رات آپ نکل جاؤ، رات آپ کے نکل جانے کے بعد صبح ہم جو ہے اس بستی پر عذاب نازل کرنے والے ہیں. فلا یلتفت منکم احد الا امرأتک. آپ تو نکل جائیں گے اپنے گھر والوں کو لے کر، لیکن آپ کی بیوی لوط علیہ السلام کی ایک بیوی کافر تھی. نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کافر، لوط علیہ السلام کی بیوی کافر. ایک نہیں، لوط علیہ السلام کی ایک ہی بیوی تھی، وہ کافر ہے. نوح علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ان میں ایک کافر ایک مسلمان. حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہہ دیا کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ تو عذاب میں گرفتار ہوگی. بیوی لوط علیہ السلام کی عذاب میں مبتلا ہوگی. کیوں کہ وہ کافرہ تھی. تو پیغمبر کی بیوی کافر ہو سکتی ہے، لیکن پیغمبر کی بیوی زناکار نہیں ہو سکتی. میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا. بیوی تو انہیں کی تھی اور اس نے خیانت نہیں کی، پیغمبر کی خیانت نہیں کی، یعنی اس نے زنا نہیں کیا، لیکن وہ کافر تھی، اس لیے گرفتار عذاب ہوئی. انہو مصیبها ما اصابہم. فرشتوں نے کہہ دیا کہ جو آپ کی قوم کے لوگ لوطیوں کا انجام ہوگا وہی انجام ہوگا آپ کی بیوی کا. ان موعدہم الصبح. ان پر عذاب آنے والا ہے. اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ صبح ان پر عذاب آنے والا ہے. کل صبح کا سورج نکلے گا تو وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے. تو حضرت لوط علیہ السلام فرماتے ہیں الیس الصبح بقریب. کیا صبح قریب نہیں ہے؟ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا. حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا فرشتوں نے کہ آپ چلے جائیں. حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کے نکل گئے، اس بستی کو چھوڑ دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کا حصہ بنا دیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر مارا، وہ زمین کا جو حصہ تھا اسے صدوم کہتے ہیں، وہ زمین نکلی، اکھڑ گئی اپنی جگہ سے. زمین کا حصہ اکھڑ گیا، وہ بستی اکھڑ گئی. اس کے بعد لے کے گئے اوپر، لے کے گئے کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے جا کر اسے الٹا، نیچے کے حصے کو اوپر کا حصہ، اوپر کے حصے کو نیچے کا حصہ کیا کر کے زمین پر گرایا. ہاں، اسی کو کہتے ہیں مختفقات، الٹی ہوئی زمین. آج بھی باقی ہے. فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا. الٹنے کے بعد وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل. اور ہم نے سجیل نامی پتھروں سے پتھروں کی بارش برسائی. اس پر پتھروں کی بارش کی اللہ تعالیٰ. مندود مسلسل پتھر برسائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. مسومۃ عند ربک. ہر ایک پر، ہر پتھر پر نام لکھا ہوا تھا، نشان کیا ہوا تھا. وما هي من الظالمین ببعید. اور وہ بستی جو ہے آج بھی ظالموں سے بعید نہیں. اس بستی پر یہ عذاب آیا، آج بھی موجود ہے. لوگ گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان بستیوں کو. تو آج بھی میں بہت زیادہ عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت کی دامن، وقت کا دامن اس میں اتنی وسعت نہیں کہ میں بولوں. جو حقائق میں نے آج پیش کیے، کچھ تو اسرار کی باتیں بھی کی، ایسی اسرار کی باتیں تھیں. آپ اگر ان کو نوٹ کر لیں اور پھر اس کے بارے میں آپ مجھ سے ڈسکس کریں تو بہت اچھا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں آج خطبہ کرناٹک محمد خلیل اللہ شریف، خطبہ کرناٹک محمد
خلیل اللہ شریف، محمد خلیل اللہ شریف المعروف با جمال اللہ شاہ آمری چشتی قادری قدس اللہ سرہ العزیز، جو بنگلور کے ساکن تھے، بنگلور کے شرفاء میں آپ کا ایک نمایاں مقام تھا، سبحان اللہ، نہایت معزز گھرانے سے تعلق رکھنے والے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اولیاء کرام کے خاندان سے تعلق رکھنے والے جمال اللہ شاہ آمری چشتی قادری سبحان اللہ، رحمۃ اللہ علیہ، جمال اللہ شاہ صاحب اللہ آپ کے پیر یعنی میرے پیر حضرت عامر کلیمی، پیر عامر کلیمی شاہ علیہ الرحمٰ نے حضرت جمال اللہ شاہ صاحب آمری علیہ الرحمٰ کو خطبہ کرناٹک کا خطاب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پورے کرناٹک کو آپ کی ذمہ داری میں دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پورے کرناٹک کے لیے آپ کو خلافت دی کہ پورے کرناٹک کو تمہیں سنبھالنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، خطبہ کرناٹک حضرت محمد خلیل اللہ شریف المعروف بجمال اللہ شاہ آمری چشتی قادری علیہ الرحمہ کرناٹک کے تمام مریدین اور خلفاء میں نمایاں حیثیت رکھنے والے تھے، اور سلسلے عامریہ کرناٹک کے سینئر موسٹ سبحان اللہ، خلیفہ تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے پیر یعنی پیر عامر کلیمی شاہ علیہ الرحمہ کے خصوصی مرید تھے، خصوصی شاگرد تھے، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، نہایت قابل تعظیم خلیفہ تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کا نام سلسلہ عامریہ کی تاریخ میں ہمیشہ رہے گا، اور آپ کے نام کے بغیر سلسلہ عامریہ کی تاریخ نامکمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت خطبہ کرناٹک جمال اللہ شاہ آمری چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ان کے عہد آفری کارنامے، ان کی دینی خدمات، ان کی سلسلہ عامریہ کے لیے ناقابل فراموش خدمات، ان کے پیر کی تاریخ کا ایک حصہ ہے، اٹوٹ حصہ ہے۔ تو حضرت جمال اللہ شاہ آمری علیہ الرحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سمجھا ہوا دماغ دیا تھا، اپنے پیر حضرت خواجہ فقیر نواز پیر عامر کلیمی شاہ علیہ الرحمۃ و رضوان کے علوم کے وہ نقیب تھے، امین تھے، مبلغ تھے، اور بہترین مبلغ تھے، اعلیٰ پیمانے کے خطیب تھے، اعلیٰ پیمانے کے مرشد تھے، پیر کامل تھے، اور سلسلہ عامریہ کے فروغ میں ان کا بہت اہم اور نمایاں کردار رہا ہے۔ ہم سلسلہ عامریہ سے وابستگان آپ کی یعنی حضرت جمال اللہ شاہ آمری خطبہ کرناٹک علیہ الرحمہ کی دینی خدمات، سلسلہ عامریہ کے لیے ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ علم شریعت اور علم طریقت کے وہ امین اور نقیب رہے، اور انہوں نے بہت سے کارنامے انجام دیے۔ اب میں اتنی وقت میں گنجائش نہیں پا رہا ہوں کہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کروں ان کے کارناموں کو، ان کے حیات کے اہم گوشوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ آج کی تقریر میں نے جو کی، جو اچھی باتیں میں نے بتائیں، اس کا ثواب حضرت خطبہ کرناٹک مولانا مولوی محمد خلیل اللہ شریف صاحب المعروف بجمال اللہ شاہ آمری چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرفتوح کو پہنچے، اور اب تک جو رمضان مبارک میں ہم نے دینی خدمت انجام دی، تفسیری خدمات میں نے انجام دی، ان سب کا ثواب میں جمال اللہ شاہ صاحب آمری رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرفتوح کو پہنچاتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ ہمارے مریضوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا کلی عطا فرمائے۔ آج میری بھتیجی یعنی سید منظور احمد، میرے چھوٹے بھائی سید منظور احمد، سید محمد انعام الحق
رشیدی شاہ عامری کی بڑی بیٹی مہیا، میری بھتیجی رومی کی بیٹی کی آج سالگرہ کی تاریخ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کا مستقبل ہر پہلو سے روشن کر، تابناک کر، اس کے ماں باپ، اس کے دادا دادی اور اس کے بڑوں کا سایہ اس کے سر پر قائم و دائم رکھ، اسے اپنے مقبول بندوں محبوب بندوں میں شامل فرما، زمینی آفتوں آسمانی بلاؤں سے اسے محفوظ و مامون رکھ. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. سید ابرار احمد اور میرے نسبتی برادر ڈاکٹر سجاد ظہیر رحیمی شاہ عامری صاحب کو اے اللہ ہر اعتبار سے خوش رکھ، آباد رکھ، شاد رکھ، ان کی ہر بیماری دور فرما. عبدالباسط کولاری صاحب کی، صادق پاشا، ان سب کو اے اللہ صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما. اور اے اللہ یہ ہنسور کے رہنے والے برہان الدین، ہنسور کے رہنے والے برہان الدین عامری، ہنسور کے رہنے والے ہمارے محمد ایوب عامری محسور کے رہنے والے جو ہیں، ان کے بھانجے اے اللہ ان پر کرم فرما، رحم فرما، ان کی دینی خدمات کو تو قبول فرما، اور ان کے ساتھیوں کو جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ اختائے عالم میں یوٹیوب پر جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے، اے اللہ ان سب کو دونوں جہاں کی سعادتوں، رحمتوں، برکتوں سے مالا مال فرما. شبیر احمد صاحب کو بھی مولا تبارک و تعالیٰ ان کی جائز تمناؤں میں کامیاب فرما، کامران فرما. بجاہ سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.